پنجاب کے علاقے کبیروالا میں پاک چین اقتصادی راہداری میں شامل M4 موٹر وے نورپور سائٹ پر چینی باشندے اپنی سیکیورٹی پر مامور پولیس سے الجھ پڑے۔ چینی شہریوں نے بغیر سیکیورٹی کیمپ سے باہر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کی حفاظت کے پہلو سے انہیں روکا۔ اس پر چینی باشندے برہم ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ چینی انجینئرز نے پولیس اہلکاروں کو تھپڑ مارے اور دھکے بھی دیے، جبکہ پروجیکٹ انجینئر ڈینی نے پولیس اسکواڈ کے انچارج لطیف کو کرسی اٹھا کر مار دی۔ اس کے علاوہ ایک چینی باشندہ پولیس موبائل پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور پولیس وین کو نقصان پہنچانے کے لیے مکے بھی مارے۔ چینی ملازمین نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کیمپ کی بجلی بھی کاٹ ڈالی۔ پولیس نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی شہریوں کو کیمپ میں بند کر کے باہر سے تالے لگا دیے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا اور DSP موقع پر پہنچ گئے اور بات چیت کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، تاہم چینی ملازمین نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ غیر ملکی انجینئرز فیصل آباد ملتان موٹر وے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ چینی باشندوں کی پاکستان میں اشتعال انگیزی کی یہ پہلی واردات نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی چینی باشندے پاکستان میں اشتعال انگیزی اور چوری ڈکیٹی کی واردات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ چنانچہ 2016 میں ملتان سکھروے موٹر وے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑے تھے، جن میں چینی مارشل آرٹ کے تربیت یافتہ چینی فوجی بھی شامل تھے۔ پولیس کی شکایت کے باوجود اعلیٰ حکام نے اس وقت کوئی نوٹس نہ لیا، بلکہ پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ گزشتہ برس کراچی میں ATM مشینوں سے پیسے نکالنے والے ایک چینی گروہ کو پکڑا گیا، جو لاکھوں روپے پاکستانی شہریوں کے ATM مشینوں سے نکال چکا تھا۔ عدالت نے انہیں محض 50,000 روپے جرمانے کی مضحکانہ سزا دی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 2013 سے قبل 20,000 چینی باشندے رہتے تھے، جو انجینئرنگ، میڈیکل اور دیگر شعبہ جات سے منسلک تھے۔ CPEC پروجیکٹ کے اعلان کے بعد پاکستان میں چینی شہریوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ رواں برس جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں چینی باشندوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے تقریباً 10,000 سے زائد CPEC پروجیکٹ میں مشغول ہیں اور باقی تجارت اور دیگر شعبہ جات سے منسلک ہو چکے ہیں۔ CPEC پروجیکٹ کے پیش نظر مزید 4 لاکھ چینی شہریوں کو پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے پاکستانی شہریوں کو چینی زبان سکھانے کے لیے ملک بھر میں چینی زبان سکھانے کے سینٹرز میں روز بروز اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40,000 سے زائد شہری چینی زبان جانتے ہیں، جن میں سے 25,000 مکمل طور پر چینی زبان سیکھ چکے ہیں، جبکہ 20,000 اس وقت چینی زبان سیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی بعض یونیورسٹیوں میں چینی زبان سکھانے کے لیے باقاعدہ شعبہ جات قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 28 یونیورسٹیوں میں چینی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رواں برس 19 فروری کو پاکستان سینٹ سے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی چینی زبان لازمی قرار دینے کی قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ CPEC پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم منصوبہ ہے جس کی تکمیل سے پاکستان کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن اقتصادی ماہرین کے مطابق CPEC سے پاکستان سے زیادہ چین کو فوائد ملیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کی پاکستان میں تجارتی فیکٹریوں میں بڑھوتری سے پاکستان کی تجارتی مارکیٹ کو نقصانات ہو رہے ہیں، کیونکہ چینی تاجر پاکستان میں چینی مصنوعات کو درآمد کر رہے ہیں، جس سے ملکی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور تاجر دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین کی پاکستان میں درآمدات کا حجم تقریباً 12 ارب ڈالر سے زائد ہے، جبکہ پاکستان کی برآمدات کا حجم صرف 1 ارب 70 کروڑ ڈالرز کے لگ بھگ ہے۔ یوں پاکستان اور چین کے باہمی تجارتی حجم میں واضح خسارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اور بھارت کا باہمی تجارتی حجم 75 ارب ڈالرز کے قریب ہے۔ حیرت انگیز طور پر چین کی طرف سے بھارتی اشیاء پر پاکستان کی بنسبت کم ڈیوٹی ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس پر سینٹ
سینٹ میں بھی تشویش کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھ کر پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بالخصوص چینی شہریوں کی اور تاجروں کی بلا وجہ پاکستان میں آمد و رفت پر کڑی نظر رکھنا ہوگی، تاکہ پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگے اور نہ چین اور چینی باشندوں کو پاکستانی قوانین ہاتھ میں لینے کی جرت ہو اور نہ چینی باشندوں کی طرف سے پاکستان میں اشتعال انگیزی کے واقعات رونما ہوں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔